بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ ام البنین فاطمہ بنت اعظم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی علیہ السلام کی دوسری بیوی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مولا علی نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حضرت امام حسن، حسین اور زینب علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم سیدہ ام البنین سیدنا علی علیہ السلام کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدہ ام البنین گلے لگا لیتی ہیں۔ سیدنا علی سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اس سے ان کی ماں کی یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں، میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہی۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حضرت امام حسن، حسین اور علی علیہ السلام کی صرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا ہے، بحث نہیں کرنی، یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا عباس علیہ السلام لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں وہ ایک مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس نے مولا حسین سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں۔ سیدنا حسین ان سے تلواریں لے لیتے ہیں کہ بس عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، گھٹنے میں تیر لگتا ہے۔ امام حسین علی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس مولا حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجیے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ علی علیہ السلام کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام البنین کے فرزندان تھے، جو لشکر حسین کے نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی۔ واقعہ کربلا کے بعد جب قاصد خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو سیدہ ام البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس شہید ہوا، جعفر شہید ہوا، عثمان شہید ہوا، عبداللہ بھی شہید ہو گیا۔ فرمانے لگی سب چھوڑے میرے مولا حسین علیہ السلام کا بتائیں، تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے مولا حسین سے؟ تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے، تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا اور حسن و حسین علیہ السلام کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔